کلا بازی لگی ہے نا پاکستانی روپے کی، اسعاد ڈار صاحب کو جو ہے وہ ضرور سلوٹ کیجئے۔ اب یہ حکومت بھی پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو لے کے ایک گراؤنڈ ورک تیار کر رہی ہے۔ امجد شعیب صاحب کے ساتھ جو بھی صورتحال ہوئی ہے، میرا خیال میں حکومت نے جو ہے وہ صرف بدنامی کمائی ہے۔ جنرل امجد شعیب کے موبائل فون کا فورینسک کروا لیا گیا ہے، چشم کشا انکشافات اس کے اندر آئے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکی وفد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک گورے ہو، تانوں شرم نہیں آندی؟ تسی میری حکومت کی رات تھی، تم لوگ جنرل باجوہ کی باتوں میں اتنے آرام سے آ گئے۔ اس تصویر میں جو آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں اس کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اور آپ اس کا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک عورت کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ افیئر چلوا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سیاسی اعتبار سے تو کافی خبریں ہیں، ان کو تو میں ڈسکس کروں گا، لیکن جناب آج جو کلا بازی لگی ہے نا پاکستانی روپے کی، میرے خیال میں اگر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، معیشت کو ڈسکس نہ کیا جائے تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت جب میں آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں ڈالر کا ریٹ آپ کو دوں کیا، کیونکہ آج لٹرلی یوں کر کے جو ہے نا، جس طرح اگر کبھی آپ نے نا فلمیں دیکھی ہوں تو فلموں کے اندر ایک ان کا ایک ٹپکل ایک وہ اسکیل ہوتا ہے جس میں جب زلزلہ آنے لگتا ہے نا کسی جگہ پہ، انہوں نے جو مشینیں لگائی ہوتی ہیں زمین کے اندر جو آپ کو بتاتی ہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے، تو ویسے وہ سوئیاں یوں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب زلزلہ آتا ہے نا تو وہ یوں موو کرنا شروع کر دیتی ہیں، لٹرلی اس طرح موو کرتی ہیں۔ تو آج ڈالر کی بھی بالکل یہی صورتحال رہی ہے، لیکن یہ جو یوں بھی تھا نا، یہ اوپر کی طرف یوں تھا، یہ مت سمجھے گا یہ کبھی نیچے بھی اس طرح آ رہا تھا۔ آج اس نے کم از کم 18 سے 19 روپے کی اس نے جمپ لگائی ہے، اور ابھی جب یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے یہ ویڈیو، تو آخری جو انٹر بینک کا ریٹ آیا ہوا ہے وہ 285 روپے کا آیا ہوا ہے میرے پاس اس وقت۔ مجھے نہیں پتا آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک یہ کہانی کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ اوپن مارکیٹ کے اندر 300 سے لے کے 310 روپے اس وقت کوٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر، اور یہ پچھلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے اس نے جو لوئسٹ لیول تک یہ گیا تھا، یہ 258 259 تک گیا تھا، اور اس کے بعد ایک دم یہ 285 روپے کے اوپر اس وقت کوٹ ہو رہا ہے جو میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں۔ اب اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس میں 2-3 مختلف ریزنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو لارے لپے لگائے ہوئے تھے نا کہ جناب ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ تو ہو گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف کی ٹیم بھی جب یہاں سے گئی تھی تو اس کے بعد اگلے دن انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں اکانومی سے ریلیٹڈ جو بزنس کو کور کرتے ہیں رپورٹرز، ان کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے پوری طرح کہا تھا کہ جی ہمارے پاس تو ڈرافٹ بھی آ گیا، اب تو بالکل کہانی ختم ہوگی اور ہمارے پاس پیسے آنے والے ہیں۔ بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایسا نہیں ہوا ہے، اور میری جو چند اپنے سورسز سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ اجلاس ہے اس کا جو ایجنڈا سامنے آیا ہے اس کے اندر یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو اپروول دینی تھی اس بورڈ نے وہ ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کی وہ جو آئی ایم ایف سے جو لون کی جو قسط آنی تھی وہ ابھی بھی ہوا میں لٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک نیا کام شروع کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور وہ اس میں یہ بھی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے اندر انہوں نے چند ایسی شرائط اب مانگنا شروع کر دی ہیں، یا ایسی شرائط ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جو 1998 میں ہوئی تھی۔ اچھا، 1998 کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب 1998 میں پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی تھی، اور جب سینکشنز لگی تھی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے بڑے سخت قسم کی شرائط رکھی تھی، تو پاکستان اس لیے مشکل میں پھنس گیا تھا۔ تو اس وقت بھی جو ہے کچھ ایسی ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ بلا وجہ بیٹھ کے ایک جو ہے وہ گراؤنڈ ورک کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ چند معاشی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ڈیلیبریٹلی یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے امریکی سازش کا پورے ڈرامے بازی کی تھی نا، اب یہ حکومت بھی شاید یہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو لے کے جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ورک تیار کر رہی ہے کہ بعد میں جا کے جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آپ کے کامیاب نہیں ہوں گے اور ٹاکس جو ہیں وہ بریک ہو جائیں گی، جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے، جو صورتحال نظر آ رہی ہے، تو اس کے بعد آپ جب عوام میں جائیں تو آپ جا کے کہہ دیں کہ جناب اتنی مشکل شرائط رکھی ہوئی تھی کہ بالکل جو ہے وہ اپنا ملک بیچنے والی بات تھی، اس لیے ہم نے شرائط کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ یہ اس کے لیے بھی اسپیڈ ورک جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب جب یہ ساری پینک، یہ جو میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، جب یہ مارکیٹ کے اندر آئی ہے تو اسٹاک مارکیٹ اور کرنسی مارکیٹ دونوں نے ریاکٹ کیا ہے، اور کرنسی مارکیٹ جو ہے اس نے سب سے پہلا بڑا جھٹکا جو ہے آپ کو دیا ہے کہ ڈالر اور پاؤنڈز اور دیگر کرنسیز جو ہیں انہوں نے پاکستانی روپیے کو پٹک کے نیچے مارا ہے انہوں نے، اور وہ اوپر چڑھ گئیں۔ مطلب پاؤنڈ کی آخری قیمت جو میں دیکھ رہا تھا وہ 335 بھی ٹپ چکا ہوا ہے اب،
335 بھی وہ کراس کر چکا ہوا ہے. اچھا اوپر سے IMF نے ویسے آپ کے اوپر ایک شرط لگا دی ہوئی ہے کہ اب آپ نے پیگ نہیں لگانا ہے اس کے اوپر ڈالر کے اوپر. پہلے جس طرح ڈار صاحب نے اپنی طرف سے اس کو دھکا دے کے نیچے رکھا ہوا تھا نا کہ جی ڈالر کو آپ نے اوپر نہیں آنے دینا, ایک یہ وجہ ہے. دوسرا ایک اور جو وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ IMF نے آپ سے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹس کو 2 یا 3% بڑھائیں. اب آج جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے, مجھے نہیں پتا جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے تب تک ہو چکی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو مانیٹری پالیسی کے اندر اگر 2% کا ایک جمپ آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا بزنس ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت اس کو جھٹکا لگے گا. سو ڈالر کا 18-19 روپے کا جمپ اور مانیٹری پالیسی کے اندر 2% یا 3% کا انٹرسٹ ریٹ ہائک, اس کی وجہ سے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے صبح سے جتنے فون آئے اور سارے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور وہ اپنے سر مار رہے ہیں دیواروں کے اندر کہ بھائی آپ ہمیں بتائیے ہم کریں کیا. ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہماری تنخواہ بڑھائیں. تنخواہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم ان کو سسٹین کس طرح کریں. آلریڈی جن تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے ان تنخواہوں پہ ہم سسٹین کس طرح کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ ایک عام آدمی کے لیے اس ڈالر کی پرائس انکریز سے آپ کی تیل کی قیمت بڑھانا پڑے گی. اگلا جو آئے گا اس میں دیکھ لیجئے گا, تیل کی قیمت بڑھے گی. آپ کی وہ تمام پروڈکٹس جس کے اندر امپورٹڈ آئٹمس جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں ان کی کاسٹ انکریز ہوگی. جب ان کی کاسٹ انکریز ہوگی, پچھلے 1 مہینے میں کئی ایسے گاڑیوں کے مینوفیکچررز ہیں جو 3 سے 4 دفعہ اپنی قیمتیں بڑھا چکے ہیں, آلریڈی انکریز کر چکے ہیں. تو اس کے بعد اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس ساری صورتحال کے بعد کتنی کو پرائس جمپ جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. آگے دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے مطلب فورکس مارکیٹس جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ دا بلڈ باتھ ول کنٹینیو. یہ ابھی صرف یہاں تک کہانی نہیں رہے گی, یہ کہانی اس سے بھی آگے جانی ہے ابھی, اور موسٹ پرابلی شاید یہ 300 کراس کرے گا ڈالر. لیکن آبویسلی میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن مارکیٹ میں جو آواز ہے وہ اسی طرح ہی ہے. اسعد ڈار صاحب کو جو ہے وہ ضرور سلوٹ کیجئے اس ساری صورتحال میں. وہ جو ان کا 180 روپے اور 200 روپے سے نیچے لانے والا ڈالر تھا وہ اب آپ اس کو بھول جائیے. یہاں پہ کہانی 300 بھی ٹپنے لگی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلم لیگ نون کے خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کیجئے گا کہ آپ کو اس نہج کے اوپر پہنچا دیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے حوالے سے ہے. جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پہ ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہوا تھا, اور ان کے اوپر الزامات یہ تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو چند ویلاگس کیے اس کے اندر جو کچھ کسی پروگرام میں پتہ نہیں کوئی ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے جو ہے ان کے خلاف یہ کیس جو ہے وہ فائل ہوا تھا. جسمانی ریمانڈ پہ ان کو بھیج دیا گیا. آج ہی ان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہوا تھا تو ان کی فیملی نے ایک اور پٹیشن کی ہوئی تھی, درخواست کی ہوئی تھی کہ جو ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا یہ غلط ہے. تو آج وہ جسمانی ریمانڈ ختم ہوا اور آج ہی وہ جو پٹیشن تھی اس کے اوپر جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی یہ ریمانڈ جو ہے وہ غلط ہے اور ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں بنتا اور ان کا کیس ہی نہیں بنتا سمپلی, اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا. تو انہوں نے 2-3 دن جو ہے آلریڈی تب تک یہ تھانے میں گزار چکے ہوئے تھے, اور بلکہ ان کی یہ تصویر بھی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سامنے آئی جو کہ کافی دل دلا دینے والی تھی کہ اس ساری چیز کے اندر کیا کہتے ہیں ایک 80 سال کا شخص جو ہے اس کو اٹھا کے آپ نے اس طرح جیل کے اندر بند کر دیا. میں پہلے بھی کئی بات کہتا ہوں آپ کو باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی قانونی کارروائی کا اس کا ایک طریقہ کار ہے, لیکن اس طرح لوگوں کو اٹھا کے جیل میں بند کر دینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے, بالکل کوئی انسانیت نہیں ہے. تو یہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے ساتھ جو بھی صورتحال ہوئی ہے میرا خیال میں حکومت نے جو ہے وہ صرف بدنامی کمائی ہے, اور پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے جو بھی ان کی پالیسیز ہو رہی ہیں, سلوٹ مارے رانا ثناء اللہ صاحب کو. رانا ثناء اللہ صاحب ظاہری بات ہے ہوم منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کے اوپر ہی ساری ذمہ داری آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک میں نے یہ خبر دیکھی, یہ چینل 24 کے اوپر جو ہے امجد شعیب صاحب کے حوالے سے خبر ہے. اچھا خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے, خبر کا ذرا سر پیر جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں آیا جی جنرل امجد شعیب کے موبائل فون کا فورینزک کروا لیا گیا ہے, فورینزک کروا لیا گیا ہے. اچھا ایک تو جڑا فورینزک دا لفظ ہوتا ہے نا, اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی موبائل فون نہ ہو گیا کوئی بم ہو گیا, جس طرح بم دا فورینزک کروا لیا. فورینزک کروا لیا گیا ہے. چشم کشا انکشافات اس کے اندر آئے ہیں. امجد شعیب سے کون کون رابطے میں تھا سارا کچا چھٹا سامنے آ گیا. امجد شعیب کے قریبی رابطے میں ایک ہی نوعیت کی مہم چلانے والے شامل تھے, ایک ہی نوعیت کے. مہم کے ذریعے ادارے, ریاست اور حکومت کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. موبائل فون پی ٹی آئی عمران خان کے منفی پروپیگنڈے کا اہم ٹول نکلے. اسد عمر, علی زیدی, عثمان ڈار, فواد چودھری واٹس ایپ حلقے میں شامل. شبلی فراز, زرتاج گل, فروخ حبیب, غلام سرور بھی امجد شعیب کے حلقے میں شامل.
عادل راجہ کے ساتھ امجد شعیب کا خاص تعلق سامنے آ گیا. حیدر مہدی, شاہین صاحبائی, جمیل فاروقی بھی مسلسل رابطے میں ہے. رپورٹ عمران ریاض اور سمیع ابراہیم بھی یوٹیوب چینل موضوعات میں پیش. یہ جناب یہ خبر انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اچھا بھائی بات یہ ہے, یہ جو ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے نا, ابھی میری تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے عثمان ڈار سے بات ہو کے ہٹی ہے فون کے اوپر, اور عثمان ڈار صاحب کی کال آئی ہوئی تھی. تو پھر اب یہ اس میں کون سی بڑی, اور فواد چوہی صاحب سے بھی میری گائے بگائے بات ہو جاتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں, میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں نے تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی ہے. تو مطلب اس میں شبلی فراز صاحب کے ساتھ بھی میرا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. اسد عمر صاحب کے ساتھ تو میرا بھی بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. چھوڑ دیا میں نے بھی اندر جیل ہے. یہ کیا اور اس میں عمران ریاض, سمیع ابراہیم, جمیل فاروقی, شاہین صاحبائی, ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور جناب تو اس میں ایسی پائے نا, اے فون ہے گا, اے ڈبروٹی گرم کرنے والی مشین نہیں گی, یہ فون ہے. یہ فون کے اندر یہی کام ہوتے ہیں. اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے, اس میں کون سا ایسا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم خیال ہوں گے, ان کے خیالات ان کے ساتھ ملتے ہیں. اچھا جی ملتے ہیں, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. یہ اس میں اتنا سنسنی بنانے والی اس میں کون سی بات ہے. آپ کے جس قسم کا آپ کا ذہن ہوتے ہیں, ایسے ہی آپ کے دوست ہوں گے, ایسا ہی آپ کا حلقہ احباب ہوگا, آپ کے وہ مقطع فکر کے لوگ ایسے ہی لوگ ہوں گے, ظاہری بات ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے. امجد شعیب صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا پیارا ریلیشن شپ ہے. میں اختلاف کرتا ہوں ان کی باتوں سے, ان کے ماضی کے ساتھ ان کی کہی ہوئی باتیں, میرے بہت سے اختلاف ہے اور ان کا میرے سے اختلاف ہے, لیکن جب بھی ہم ملتے ہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں. میں بڑے بزرگ ہیں میرے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. تو یہ مجھے پتہ ہے صرف اختلاف کی بنیاد کے اوپر اس طرح ولن بنانا لوگوں کو بند کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا. کل کو عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو وہ ان کے ساتھ جب وہ جو لوگ ان سے اختلاف کرتے ہوں گے وہ ان کے ساتھ یہ سارا سلوک شروع کر دیں گے, تب وہ ناانصافیاں ہوں گی. امجد شعیب صاحب نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات کی, آپ اس پہ کیس کریں, بیٹھ کے ان کو موقع دیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو. یہ کیا طریقہ ہے. بدماشوں کی طرح آئے, لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, بند کر دیا 2-3 دن کے لیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کو قطعی طور پہ سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے شاید اس بات کا لحاظ کر لیا کہ ان کی عمر ہے, ورنہ پتہ لگتا ہے ان کے بھی کپڑے اتار دیتے آپ, ان کو بھی ننگا کر دیتے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ زمان پاک میں کل عمران خان صاحب کی جناب ایک ملاقات ہوئی ہے امریکی وفد سے, اور اس میں یہ خبر میں بتایا گیا ہے جی کیلیفورنیا پارلیمنٹ کے ممبران تھے جن کی یہ ملاقات ہوئی ہے. کرس ہولڈن, وینڈی کیری لو, مائک گبسن, ریز ایلوس, یہ بہرحال ان کے نام تھے. اچھا اب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے, ایک تو ہوتا ہے سرکاری پریس ریلیز جس کو کہتے ہیں نا آفیشیل پریس ریلیز, بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی, 2 طرفہ امور کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا, یہ ہوتا ہے آفیشیل زبان. لیکن میں 1 منٹ کے لیے سوچ رہا تھا, میں ہوں پی ٹی آئی کا فالوور, 1 منٹ کے لیے میں پی ٹی آئی کا فالوور ہوں, اور میں نے تصویر دیکھی ہے, میں نے یہ تصویر دیکھی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکی وفد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہا ہوگا عمران خان صاحب نے ان کا, وہ ایک گورے ہو تانوں شرم نہیں آندی, تسی میری حکومت گرات تھی ہے, تم لوگوں کو شرم نہیں آئی, تم لوگوں نے ڈونلڈ لو کے ذریعے جو ہے یہ کیا حرکت کی تھی ہے, تم لوگ جنرل باجوہ کی باتوں میں اتنے آرام سے آ گئے. کہا ہوگا عمران خان صاحب نے, ہے نا, ایسے ہی کہا ہوگا. بڑے بولے ہیں اگر آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہی کہا ہوگا. ایک بندے کی حکومت گرا دی ہے ملک نے, لیکن ان کی ملاقاتوں کے سلسلے جاری ہیں اب. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھاشن دیکھے 55 جلسے کر کے اس شخص نے بیوقوف بنا دیا لوگوں کو. 55 جلسے, امریکی سازش, ہم کوئی غلام ہیں. اور ایتھے دیکھو ذرا, ٹک ٹک ملاقاتیں ہو رہی ہیں. فواد چودھری صاحب کی اپنی ہو رہی ملاقاتیں, ان کی اپنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہوگا, آپ کے خیال میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی؟ یہ صرف اور صرف ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے, صرف ڈیمیج کنٹرول, اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ کسی ملک کے اندر اگر کسی کی حکومت گرائی ہو, اچھا آپ اندازہ کیجئے کہ چلیں اس ساری چیز کے اندر یہ جو ساری حکومت گرائی گئی تھی, اس میں یہ لوگ شہباز شریف کو, آصف زرداری کو, نواز شریف کو, ان لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. اپنے ملک کا آرمی چیف جنرل باجوہ, ان کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ جی یہ بھی اس سازش کا حصہ تھے. ان سے بھی جا کے اس طرح ملاقاتیں کریں نا, ان سے کیوں نہیں ملتے؟ امریکہ بھی سازش کا حصہ تھا نا آپ لوگوں کے مطابق, تو امریکیوں سے کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ مل لیں گے, اور جڑے گورے گئے نے, جڑے باہر دے گئے نے, جڑے دوسرے ملک دے گئے نے, ان کے ساتھ مل لیں گے, اپنے پاکستانیوں سے نہیں ملیں گے.
بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہوا علی زیدی صاحب کا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ کیا، اور یہ غیاث صاحب ہیں، غیاث شیخ، یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، بڑے اچھے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے وہاں پہ نا ایک کلپ سامنے آیا میری نظروں میں، انہوں نے علی زیدی صاحب نے کہا کہ جی سائفر کی فلسفی پاکستان سے اوریجنیٹ ہوئی تھی، یہ انہوں نے کہا. تو ان سے سوال ہوا جی وائی وڈ باجوہ نیڈ ٹو ٹیل بائیڈن کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ایک بیسک سوال ہے، میں بھی یہ کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ یار یہ جو تھیوری بنائی ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو کہا کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے اور امریکہ مان گیا، اچھا واقعی اوئے ہوئے ہوئے باجوہ صاحب بڑی مہربانی آپ نے آ کے ہمیں بات بتائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہے. تو یہ انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ یار اس کے لیے امریکہ کی کیا ضرورت ہے، کہ اب وہ جنرل باجوہ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے امریکہ کو یہ بات سمجھائے. اب اس کے اوپر علی زیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اٹ وینٹ تھرو حسین حقانی. حسین حقانی نے پورا اسپن جو ہے امریکہ کے لیے کیا. تو مطلب باجوہ صاحب نے حسین حقانی کو کہا، حسین حقانی نے امریکہ کو منا لیا. ٹھیک ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ بٹ وائی ڈز اینی بڈی نیڈ ٹو ٹیل امریکہ، جب باجوہ نے گورنمنٹ گرانی ہے، باجوہ حسین حقانی کو فون کرے کہ تم جا کے امریکہ کو بتاؤ کہ عمران خان اتنی لمبی مطلب بتائیں نا، مطلب اس کا کیا سینس بنتا ہے ان کا، مطلب کہ یہاں سے جنرل باجوہ حسین حقانی امریکہ نے یہاں سے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے عمران خان کی حکومت گرا دی. یہ گمیری ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، خدا کے واسطے پڑھے لکھے آدمی ہو، عقل مندی کی باتیں کرو. یہ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں تم ابھی کمشنر کو فون نہیں کر سکتے ڈائریکٹ، امریکہ کے پریزیڈنٹ کر لیں. طریقے ہوتے ہیں، جب آپ منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کے اتنے فلٹرز لگتے ہیں، تو امریکن پریزیڈنٹ کو جا کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے نا امریکہ کو، ایویں جنرل باجوہ تھوڑی کہہ سکتا ہے جا کے. انہوں نے حسین حقانی کو کہا، اور پھر حسین حقانی نے اگے جا کے، اور باندھی سی نا آپس ہی، حسین حقانی اور امریکہ جو ہے وہ یوں تھے. انہوں نے کہا بھائی تو گل کر، وہ کہا میرے بڑے رابطے ہیں میں گل کرنا میں. پھر حسین حقانی نے کہا میں دسنا گوریا نے جا کے. آگے سے پھر سوال ہوا وائی ڈز باجوہ نیڈ امیرکن سپورٹ ٹو ریموو عمران خان، دیٹ از مائی کویشچن. یہ ان سے کویشچن ہوا. تو اس کے اوپر علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہی نیڈیڈ آل دا سپورٹ بٹ آلریڈی نو دیٹ. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو ہر قسم کی بیسکلی باجوہ صاحب کو سپورٹ چاہیے تھی، تو اس لیے وہ امریکہ کے پاس بھی چلے گئے. پھر ان سے سوال ہوا جس نعرے پہ کھڑا کیا تھا کہ حقیقی آزادی ہے فوراً سازش ہوئی ہے، عمران خان از گون اینڈ وینٹ بائی آل آف دیٹ اینڈ ہی سیڈ کہ امپورٹڈ نہیں ایکسپورٹڈ ہے. تو آگے سے علی زیدی صاحب کہتے ہیں جی تھیوری جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو ان سے سوال ہوا کہ میں یہاں سے سچ پوچھ لیتا ہوں، اینی ٹائم عمران خان از ان دوز اسپیچز سیڈ امریکہ، ڈڈ ہی مین باجوہ، ایون دین ڈڈ ہی مین باجوہ وین ہی سیڈ امریکہ اینڈ امریکہ واز کاٹ فار باجوہ. اب مطلب مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، مطلب سلیم اللہ سے کلیم اللہ والی کہانی چل رہی ہے یہاں پہ. علی زیدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں جو ہمارے پاس انفارمیشن اس وقت تھی، اب ذرا غور سے سنا، جو انفارمیشن ہمارے پاس اس وقت تھی، اس وقت یہ انفارمیشن تھی کہ امریکن فنڈڈ رجیم چینج ہوئی ہے. جب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا، کھلتی گئی چیزیں، خود ہی باجوہ نے کہہ دیا کہ عمران خان ڈینجرس تھے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو پوری تھیوری شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی حقانی کے تھرو. اور حقانی اور ڈونلڈ لو جو ہے اور وہ پورا سائفر کر کے ساری میٹنگ ہوئی، وہی اسد مجید آج سیکرٹری ہے فورن منسٹری میں. کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا نا، ہم نے بیسکلی جب 55 جلسے کیے اس وقت ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ کیا ہے. تب تک ہم نے بھائی امریکہ کو سمجھا ہوا تھا کہ امریکہ جو ہے نا ایسی امریکہ نے کیا جو کچھ بھی کیا. بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ بھائی یہ تو جنرل باجوہ نے کیا ہے. اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ حسین حقانی کو، اب آپ نے نا یہ دائرہ سننا ہے، ذرا غور سے سننا ہے آپ نے دائرہ. جنرل باجوہ نے کہا حسین حقانی کو، حسین حقانی نے کہا امریکہ کو، امریکہ نے کہا ڈونلڈ لو کو، ڈونلڈ لو نے کہا اسد مجید کو، اسد مجید نے جو ہے وہ یہاں پہ حکومت کو بتایا کہ پائنا تنوں تو فارغ کرنے لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان فارغ ہے. اور اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور محسن نقوی بھی شامل تھے، یہ لوگ بھی سارے شامل تھے. تو یہ جناب اس طریقے سے یہ پورا دائرہ بنتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کہانی باجوہ صاحب سے شروع ہوتی ہے، امریکہ تک جاتی ہے اور ختم ہوتی ہے جا کے محسن نقوی کے اوپر. کہانی یہ ہے. تو یہ جناب یہ پوڈ کاسٹ نہ کیا کریں اس طرح، نہ کیا، کیوں اپنے آپ کو اتنے ظلم میں پھنساتے ہیں، نہ کیا کریں. مذاق اڑاتے ہیں لوگ، برائے مہربانی مذاق اڑاتے ہیں، نہ کیا کریں اس طرح. ٹھیک ہے.
اور جب جاتے بھی ہیں تو کوئی اور تھیوری بنا لیجیے. اپنے لونڈے لپاڑوں سے پوچھ لیا کریں کہ بیٹا آج کل سودا کس طرح بیچنا ہے, وہ آپ کی بہتر مدد کر لیں گے کہ سودا بیچنے کے اندر آپ کی ذرا تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ جناب ایک اسد ملک صاحب ہیں, یہ ایک اداکار ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں ایک بڑی بیہودہ قسم کی ٹویٹ کی تھی. انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ ہنا ربانی کھر اور شہباز شریف صاحب کے درمیان انہوں نے ایک ٹرائنگل بنایا تھا اور بڑی گھٹیا اس کے اوپر گفتگو کی تھی. تو اس کے اوپر ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا میری ٹویٹ کے حوالے سے کچھ ڈسکس ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو رہا ہے. مجھے جیسے ہی اس چیز کا احساس ہوا میں نے فوراً اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا, اور جن لوگوں نے اعتراض کیا ان سے معذرت بھی کی اور کہا کہ آئندہ خیال رکھوں گا. میں نہیں جانتا تھا کہ تصویر میں کون سی خاتون ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ بغیر کسی کو جانے کسی کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بات کہہ دی. چونکہ یہ پبلک فورم پہ بات ہوئی تو پبلک فورم پہ معافی مانگنا میرا فرض ہے, لیکن میرا مقصد کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنا نہیں تھا. میں اپنی اس نادانی پر معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جناب انہوں نے اس کے اوپر معافی شافی مانگ لی ہے جو انہوں نے بیہودہ اور گھٹیا قسم کی انہوں نے گفتگو کی تھی. اور اس پہ انہوں نے کہا بھی کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون کون ہے. اچھا, اس پہ اسد ملک صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بے شک آپ کو یہ نہ بتاؤ کہ خاتون کون ہے, لیکن ایک مرد کی بھی اتنی عزت ہوتی ہے. اس تصویر میں جو آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں اس کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ اس کا تو پتا تھا نا. وہ شخص بھی حافظ قرآن ہے, وہ شخص بھی شادی شدہ ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اور آپ اس کا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک عورت کی طرف دیکھ رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ افیئر چلوا دیا. چلے میں مان لیتا ہوں آپ اس کو عورت کے نہیں جانتے تھے. شہباز شریف کا تو پتا تھا, آرمی چیف کا تو پتا تھا کہ وہ کون ہے, لیکن آپ نے کہا ایسی کی تیسی بھاڑ میں جائے, میں ان کی مٹی تو پلیت کروں نا, میں اس کو جوڑوں تو کسی عورت کے ساتھ. ایک منٹ کے لیے آپ نے سوچا کہ اس وقت جنرل عاصم منیر کے بچے یا ان کی فیملی جب یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کے کامنٹ سامنے آئے ہوئے ہیں, کیا گزری ہوگی ان کے دماغ کے اوپر؟ آپ لوگوں کو کسی کی ماؤں بہنوں کا بیٹیوں کا احساس ہے؟ سستے میں چھوٹ رہے ہیں آپ, یقین کیجیے آپ بہت سستے میں چھوٹ رہے ہیں. میں آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوں, بہودگی کے ساتھ نہیں ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ. آئی وش آپ کو کوئی عقل آئے کہ یار آپ نے جب کسی کی تنقید بھی کرنی ہے نا تو اس کے بھی آداب ہوتے ہیں تھوڑے سے. خیر, اللہ کرے آپ کو اس کی عقل آ جائے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.